اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو حساب و کتاب اور بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کے زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ یہ سورۃ الغاشیہ، سورہ نمبر 88 کی آیت نمبر 17 سے لے کر 26 تک، اور اسی پر آج بروز اتوار 1 اکتوبر 2023 کو الحمدللہ سورۃ الغاشیہ مکمل بھی ہو گئی۔ تو کل کا مضمون اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں قیامت کا بیان کیا۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس غاشیہ، ہر چیز پر چھا جانے والی اور ہر چیز کو متاثر کر دینے والے واقعے کی خبر ہے پیغمبر آپ کے پاس آئی، پہنچی، خبر آئی آپ کے پاس، یعنی قیامت کی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے 2 گروہوں کا، قیامت میں پوری انسانیت چونکہ 2 جماعتوں میں بٹ جائے گی، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، دونوں کی اللہ نے تفصیل بیان کی۔ اہل جہنم کی جو سزائیں ہیں وہ بھی بیان کی، اور اہل جنت کے لیے جو نعمتیں ہیں اور انعامات ہیں، احسانات ہیں، وہ بھی تفصیل سے بیان ہوئے۔ اب جو کافر ہے، منکر ہے ان چیزوں کا، قیامت کا منکر ہے، جنت و جہنم، حساب و کتاب کا منکر ہے، وہ کیا کہے گا یہ سب سن کر؟ یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہی تو کہے گا نا، بھائی یہ کیسے ہو جائے گا؟ جنت اس طرح آ جائے گی اور جہنم اس طرح کیسے، اور قیامت کہاں آ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر دلائل ذکر کیے کہ بتاؤ یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا یہ آسمان کا بننا تمہارے سامنے نہیں ہے؟ یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے آسمان بن گیا، جنت و جہنم کا معاملہ ایسے ہی سامنے آ جائے گا جیسے زمین بچھ گئی۔ زمین کا بچھانے والا کوئی اور ہے؟ وہ اللہ ہے۔ پہاڑوں کو گاڑنے والا کوئی اور ہے؟ وہ اللہ ہے۔ آسمانوں کو بے ستون کے بلند کرنے والا اور کوئی ہے قدرت والا؟ وہ اللہ ہے۔ تو جس اللہ نے یہ سب کر دیا ہے، وہی اللہ یہ سب بھی کر دے گا آئندہ۔ فرمایا اچھا، جو لوگ یہ اولین مخاطب ہیں قرآن کے، یعنی عرب کے لوگ، سب سے پہلے مخاطب وہی ہیں، تو ان کا واسطہ
تین مخلوق سے تو عام طور سے جو سفر میں نکلتے تو پڑتا ہی تھا، آسمان، زمین، پہاڑ، اوپر آسمان، بیچ میں پہاڑ اور نیچے زمین۔ جب لق و دق میدان میں اور صحرا میں وہ سفر کر رہے ہوتے تھے تو وہاں اور کچھ تو ہوتا نہیں، باغ و بہار تو زیادہ تھے نہیں، یہی آسمان اور زمین اور پہاڑ، اسی کے درمیان ان کا سفر ہوتا تھا، اور سفر ہوتا تھا اونٹ پر۔ کس پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے؟ اونٹ پر سفر کرتے تھے۔ اچھا، اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس میں سب سے زیادہ نفع ہے۔ دیکھیے، اونٹ سواری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بوجھ لادنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دودھ کے لیے اونٹنی، دودھ بھی پیا جاتا ہے، بہت شوق ذوق سے لوگ وہاں پیتے ہیں، یہاں تو لوگ جانتے ہی نہیں، ملتا ہی نہیں، تو یہاں بھی علاج کے لیے پیتے ہوں گے جہاں ملتا ہوگا، تو دودھ بھی استعمال ہوتا ہے اس کا، اور آخر میں گوشت بھی استعمال ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ نفع والا کوئی جانور نہیں ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ قیمتی جانور ان کے نزدیک اونٹ ہی ہوتے تھے، اسی لیے پیچھے تذکرہ ہوا نا، قیامت کی علامتوں میں سے 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں بھی کیا کر دیں گے، قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے سب بھول جائیں گے۔ اس کا تذکرہ بطور خاص ہوا، اذا الشمس کورت، یاد کریں اس سورت کو، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں جو قریب الولادہ ہیں، بچہ دینے ہی والی ہیں، اس کو بھی قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ بھول جائیں گے۔ تو فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ ہے پیغمبر، جب آپ قیامت کی باتیں سناتے ہیں، جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یقیناً یہ سوچتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو ان سے ذرا پوچھئے، افلا ينظرون الى الابل، کہتے ہو کہ قیامت کیسے آ جائے گی، جنت و جہنم کیسے آ جائے گی، تو ان سے پوچھو جس اونٹ پر، ابل مانے اونٹ، جس اونٹ پر سواری کرتے ہو، اتنے فائدے اٹھاتے ہو اس سے، یہ بتاؤ وہ کیسے بن گیا اور کس نے بنایا؟ کیسے بنا؟ کیفا، کیسے بنا اور کس نے بنایا؟ تو جواب ہوگا تو اللہ نے بنایا، اور تو کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو جس اللہ نے اس اونٹ کو بنایا جس پر بیٹھ کر کے سوار ہو کر جنگل بیابان میں، ریگستان میں، صحرا میں سفر کرتے ہو، وہی اللہ یہ سب بھی لا دے گا۔ کیف خلقت، دیکھیے ہمارے ہاں یہیں پر دیکھیے اونٹ لاتے ہیں لوگ بانس لادنے کے لیے، وہاں سے اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے سوائے اونٹ، ہے یا نہیں؟ آج بھی جانوروں کا استعمال ایسی جگہوں میں ہوتا ہے کہ دوسری کوئی چیز وہاں جا ہی نہیں سکتی، وہاں جانور ہی جا سکتے ہیں، اونٹ ہی جا سکتا ہے، وہ گھوڑے ہی جا سکتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اسی کو اللہ نے ایک جگہ فرمایا 14ویں پارے میں، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، تمہارے بوجھ کو لاد کر ایک شہر سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک یہ جانور ہی چلتے ہیں، دوسری تمہاری اپنی بنائی ہوئی چیزیں وہاں نہیں جا سکتی ہیں۔ لم تکونوا بالغیہ، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن بہت مشقت ہوتی، اور یہ اونٹ آتا ہے بہت آسانی سے آپ کے بانس وانس لاد کر کے لگ یہاں چھوڑ دیتا ہے، اور پھر یہاں سے دوسری چیزوں پر لاد کر لے جاتے ہیں لوگ، ہے یا نہیں؟ تو آج بھی اس کے منافع ایسے ہیں کہ دوسری کوئی چیز وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ اچھا، فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ جنت و جہنم کیسے آ جائے گی، ان سے پوچھو ذرا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، تم نے غور نہیں کیا آسمان کی طرف، کیف خلقت اور کیف رفعت، رفعت مانے کیسے، رفع مانے بلند، کیسے اسے بلند کر دیا اللہ نے، اور اتنی اونچائی پر لے جا کر رکھا کہ آج تک کوئی پتہ ہی نہیں لگا سکا کہ یہ چھت ہے کہاں۔ بھئی آج تک اس چھت کو کوئی پہنچ سکا ہے؟ یہ تو سنتے ہوں گے کہ لوگ چاند پر پہنچ گئے، جی پتہ لگا لیا کہ سورج یہاں سے کتنی دوری پر ہے، اور سیاروں کے بارے میں معلومات جو ہے جاری ہے، اور چاند تک لوگ پہنچ رہے ہیں، لیکن اس چھت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے رفعت کیا کر دی ہے، اس کو بلند کر دی ہے، اور اتنا مضبوط بنایا ہے کہ نہ ٹوٹنا ہے، نہ شگاف ہے، نہ کوئی پھٹن ہے، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ایک جگہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، افلم ينظروا الى السماء، کیا لوگ غور نہیں کرتے ہیں آسمان کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہی ہے،
کیف بنیناہا کہ اللہ نے کیسے اس کو بے ستون کے بنا دیا. ذرا سوچو تو صحیح، کیا بے ستون کے چھت بھی کبھی کسی نے دیکھی ہے بھائی؟ اور اتنی بڑی چھت، جو اللہ اتنی قدرت والا ہے، وہ بتائیے ایک چھوٹے سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بھی کوئی مشکل؟ جو اللہ اتنی طاقت والا ہے، اور اس کی طاقت اور قدرت تمام چیزیں ہمارے نگاہوں کے سامنے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی قدرت سامنے ہی نہیں تو ہم بات مانیں کیوں قیامت کی، اور جنت جاننے کے بعد کیوں مانے؟ کوئی قدرت تو ہے نہیں اللہ کے. بھئی اللہ کی زبردست قدرتیں ہمارے سامنے ہیں آسمان کی صورت میں. کیسے اللہ نے بلند کر دیا، کیسے بنا دیا. بس جیسے اس نے آسمان کو بنا دیا بغیر اس کے کہ تمہارے وہ تصور میں آئے کہ بے ستون کے اللہ نے بنایا کیسے، ویسے ہی اللہ قیامت بھی لا دے گا، ویسے ہی لا دے گا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کی طرف کیا یہ غور نہیں کرتے؟ اگر غور کرتے تو اللہ کی قدرت ان کے سامنے آ جاتی، اور اللہ کی عظمت آتی، اللہ کی بڑائی آتی، تو آخرت کا ماننا ان کے لیے آسان ہو جاتا. یہ دراصل اللہ ہی کا یقین نہیں کرتے. اللہ کا یقین آ جائے تو اللہ کی باتیں ماننا آسان ہو جائے. اللہ ہی کا یقین تو نہیں ہے ان کو، اللہ کی قدرت کا، عظمت کا یقین نہیں ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا یہ آسمانوں کی طرف غور نہیں کرتے کہ کیف رفعت، کیسے اسے بلند کر دیا گیا، ایسے جیسے اس کو بلند کر دیا گیا، بغیر ستون کے کھڑا کر دیا گیا، اور مضبوطی کے ساتھ، ایسے ہی قیامت بھی آ جائے گی، اور ایسے ہی جنت اور جہنم بھی سامنے ایک دن آ جائے گی. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تیسری مخلوق جس سے ان کا واسطہ تھا وہ کیا ہے بھائی؟ جبال، پہاڑ. جبل کی جمع ہے جبال، پہاڑ. پہاڑوں کی طرف دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے. اگر پہاڑوں کی طرف بھی یہ غور کریں تو اللہ کی قدرت کھل کر ان کے سامنے آ جائے گی، اور اللہ کی جو باتیں غیب میں ہیں ان کو ماننا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا یہ لوگ پہاڑوں کی طرف غور نہیں کرتے؟ کیف نصبت، کیسے اسے تہ تک گاڑ دیا گیا ہے، اور اس کے سر کو کتنا بلند اللہ نے لے جا کر دیا ہے، اور نیچے تک، تہ تک اللہ نے اسے گاڑ دیا ہے. یہ غور نہیں کرتے. اور پہاڑوں کے، پہاڑ ایک نہیں ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، پہاڑ کے رنگ مختلف ہیں. کچھ تو سفید ہے جن کو ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ سنگ مرمر. جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مختلف الوانها وغرابيب سود، اور کچھ لال ہوتے ہیں، سرخ ہوتے ہیں، اور پھر سرخی میں بھی الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف الوان، گہرا سرخ، کم سرخ ہے یعنی مختلف. وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، کچھ پہاڑ وہ ہیں جو بالکل کالے ہوتے ہیں، کالے پتھر نکلتے ہیں. یعنی راجستھان میں چلے جائیے، ہر طرح کے رنگ برنگ جو ہے پہاڑ وہاں ہیں، وہاں سے پتھر نکلتے ہیں رنگ برنگ. تو اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے یہ پہاڑ، اور پھر ان کے رنگ مختلف. تو جو اللہ اتنی قدرت والا ہے، یہ ساری چیزیں کر دیا ہے، تو وہ اللہ اگلا جو پروگرام وہ بیان کر رہا ہے کیوں نہیں سامنے آ جائے گا. آخری چیز تو یہ اونٹوں پر بیٹھ کر جب چلتے ہیں تو تین مخلوق ان کے سامنے ہوتی ہے. کون؟ آسمان، پہاڑ اور زمین. تو اسی تینوں میں غور کر لیں. دیکھیے قرآن جو توحید بیان کرتا ہے نا، بہت سیدھی، بہت آسان، ایسی مثالیں لا کے بیان کرتا ہے جو لوگوں کو بالکل سامنے، انہیں سمجھاتا ہے توحید کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو. اللہ کی بڑائی جب دل میں آ گئی تو انسان کے لیے اللہ کی ہر بات ماننا آسان ہو جاتا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اسے خوبصورتی کے ساتھ بچھا دیا گیا ہے، اور تمام چیزوں کو اس سے کیسے اگا دیا جاتا ہے. تمام چیزیں، تمام انسان کی ضرورتیں اسی زمین سے اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں. زندوں کی بھی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں بھائی، اور مردوں کی بھی. ابھی تو نماز میں آیت گزری أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. تم نے زمین کی طرف غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسے اس کو کافی بنا دیا ہے، کس کے لیے؟ زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے کافی بنا دیا اللہ نے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، سنیے بہت اہم بات. فرمایا فَذَكِّرْ، اے پیغمبر جنت اور جہنم کو، حساب و کتاب کو، آخرت کو، قیامت کو اسی طرح کے عام فہم مثالوں سے آپ سمجھاتے رہیے.
مثالیں دے کر اللہ کی قدرت اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھاتے رہیے، آسمان کا بیان کر کے، زمین کا بیان کر کے، زمین سے اگنے والی چیزوں کو بیان کیجئے کہ کون اگاتا ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، تمام چیزوں کو مختلف انداز سے کون نکال دیتا ہے؟ جی ہر ایک کی شکلیں الگ، ذائقے الگ، دیکھیے جو چیزیں بوتے ہیں زمین سے اگتی ہیں، شکلیں بھی الگ ہوتی ہیں، ذائقے بھی الگ ہوتے ہیں، تاثیر بھی الگ ہوتے ہیں، بناوٹ بھی کیسے ہر چیز کی الگ الگ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کون کرتا ہے؟ اس طرح توحید کو سمجھائیں، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو سمجھائیں۔ فذکر، آپ تذکیر کرتے رہیں، واعظ و نصیحت کرتے رہیں لوگوں کو۔ انما انت مذکر، اس لیے کہ آپ کا کام صرف واعظ کہنا ہے، لوگوں کو زبردستی راہ راست پر لانا نہیں ہے، صرف بات کو پہنچانا ہے اور بات کو سمجھانا ہے، بس بات لوگوں کے تک پہنچا دیجئے اور ان کو بات بتا دیجئے، اللہ کا پروگرام سنا دیجئے، بس اتنا ہی آپ کا کام ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ فذکر، آپ واعظ و نصیحت کرتے رہیں، لیکن واعظ و نصیحت سورہ قاف کے آخر میں آ چکی ہے بات کہ اے نبی آپ واعظ و نصیحت کس سے کریں گے؟ فذکر بالقرآن، آپ کی جو تقریر ہوگی، جو واعظ ہوگا، اسی قرآن سے ہوگا۔ قرآن میں ہم نے ہر طرح کی مثالیں دی ہیں نا، توحید کو سمجھایا ہے، آخرت کو سمجھایا، اسی قرآن کے ذریعے سے آپ سمجھاتے رہیں لوگوں کو، وقتاً فوقتاً لوگوں کو بتاتے رہیں۔ فذکر انما انت مذکر، اس لیے کہ آپ کا کام ہے صرف تذکیر، ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام ہے صرف بلاغ، تبلیغ کرنا، کیا پہنچانا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کی طرف سے جو باتیں نازل کی گئی ہیں اسی کو آپ کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، بس اتنا ہی کام ہے۔ اور بہت آسان کر دیا ہے کہ کچھ مضمون بھی آپ کو اپنی طرف سے نہیں بنانا ہے، وہ سب کچھ ہم نے اتارا ہوا اسی کو لوگوں تک آپ کو پہنچا دینا ہے، اور کوئی چیز نہیں پہنچانا ہے۔ ہم نے تو ساری تفسیر خود کر دی ہے، بس آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ انما انت مذکر، آپ کا کام ہے صرف واعظ کرنا، نصیحت کرنا، اس سے زیادہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ مسیطر مانے پولیس والا کام نہیں دیا گیا ہے آپ کا کام ہے صرف بات پہنچانا اور مومنین کو بات یاد دلاتے رہنا، جو لوگ ایمان لائے ان کو وقتاً فوقتاً بات کو یاد دلاتے رہے، بھولا بسرا سبق ان کو سمجھا دیا کرے، بس اتنا ہی کام ہے۔ زبردستی پکڑ کر لانا یا ان پر زور زبردستی کرنا، یہاں ہے مسیطر، دوسرے جگہ ہے وما انت علیہم بجبار، آپ لوگوں پر جبار نہیں بنائے گئے ہیں جی، جبر کرنے والا اور زبردستی لے کر آنے والا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے بات پہنچ گئی، آپ کی ذمہ داری ختم، اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، نہ ہم آپ سے پوچھیں گے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ لوگوں پر داروغہ نہیں ہیں۔ مسیطر مانے بھائی داروغہ، زور زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، جبر کرنے والے نہیں ہیں، یہ کام آپ کو نہیں دیا گیا۔ اچھا، یہ جو تذکیر کرنا ہے، واعظ کرنا ہے، تو کس کو کرنا ہے؟ جو بات کو سنے اور جو رخ پھیر لے، قرآن سے رخ پھیر لے تو اس کو بھی تذکیر کرنا ہے؟ نہیں، اس کو تذکیر بھی نہیں کرنا، واعظ بھی نہیں کرنا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ آگے بات آ رہی الا من تولا، مگر جو لوگ تولا رخ پھیر لے، جیسے ولید ابن مغیرہ اور دیگر کفار بالکل رخ پھیر لیا، وہ قرآن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، جو رخ پھیر لیں تو آپ بھی اے پیغمبر ان سے رخ پھیر لیں۔ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑیں۔ وہ اگر ہمارے ذکر سے رخ پھیر رہے ہیں، آپ تو یہ قرآن سنا رہے ہیں اور وہ ہمارے ذکر سے کیا کر رہے ہیں؟ روگردانی کر رہے ہیں، رخ پھیر رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ، آپ بھی ان سے رخ پھیر لیں۔ عَمَّنْ تَوَلَّى، جو لوگ رخ پھیرتے ہیں، عَنْ ذِكْرِنَا، ہمارے ذکر سے یعنی ہمارے قرآن سے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ کون لوگ ہیں؟ جن کا ارادہ صرف دنیا کی ترقی کا ہوتا ہے، وہ یہ بات سنیں گے ہی نہیں اور ان کو یہ باتیں اچھی لگیں گی ہی نہیں، جن کے سامنے کیا ہے؟ صرف دنیا۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ ان کا ارادہ صرف دنیا ہوتا ہے، ان کو یہ باتیں، قیامت کی باتیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں ان کے لیے درد سر ہوتی ہیں، وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ بھی ان سے کیا کر لیں؟ پھر رخ پھیر لیں، ان کو نہ سمجھائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اسی کو تو کہا تھا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، آپ کے لیے تبلیغ کو ہم بہت آسان کر دیے،
بتائیے کتنی آسانی ہے کہ نہیں. فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ کو زور زبردستی بھی نہیں کرنا ہے، بات کو پہنچانا ہے. بات کو پہنچانے میں بھی جو ہمارے ذکر سے قرآن سے روگردانی کر رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے، چھوڑ دیجیے اس کے حال پر، اس سے ہم نپٹیں گے. ذالک مبلغہم من العلم، ایک جگہ فرمایا کہ ان کا مبلغ علم جو ہے، علم کی جو پہنچ ہے نا وہ صرف دنیا تک ہے، آخرت کے بارے میں ان کا نیٹ ورک کام نہیں کرتا. آخرت کی جب باتیں ہوتی ہیں تو ان کا نیٹ ورک فیل ہے نا بھائی. جب دنیا کی باتیں ہوتی ہیں تو ایک دم متوجہ ہو جائیں گے، جاگ جائیں گے، پھر سننے لگیں گے اب کام کی بات ہو رہی. لیکن آخرت کی باتیں کیجئے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ بابا یہ تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں، جو اپنے کام کی باتیں آئیں گی تو پھر سنیں گے. تو ان کا نیٹ ورک آخرت کے بارے میں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کام ہی نہیں کرتا. دنیا کی ترقی کی باتیں ہوں تو پھر دیکھیے کیسے سنتے ہیں. فرمایا الا من تولا، آپ تذکیر کرتے رہیں، واز کرتے رہیں، مگر کس شخص کو نہیں کرنا ہے؟ تولا، جو رخ پھیر لے. تولا کی پوری تفسیر دوسری جگہ میں فاعرض عمن تولا، آپ اس سے رخ پھیر لیں، اعراض کریں جو رخ پھیر لیتا ہے عن ذکرنا، ہمارے قرآن سے. کیونکہ آپ کس سے نصیحت کرنے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قرآن سے. تو جب آپ قرآن سنا رہے ہیں لوگ رخ پھیر لیں، رخ پھیرتے ہیں تو آپ بھی ان سے رخ پھیر لیں. ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ وہ تو دنیا ہی میں مگن ہے، ان کو کہاں یہ باتیں اچھی لگنی ہیں. ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی پہنچ آخرت تک جاتی ہی نہیں. علم کی پہنچ صرف دنیا ہے ان کی. دنیا کی باتیں کریں گے تب انہیں اچھی لگتی ہے، آخرت کی باتیں انہیں مناسب نہیں معلوم ہوتی. وَكَفَرْ، رخ پھیر لیتا ہے، وَكَفَرْ، اور کیا کرتا ہے وہ؟ کفر کرتا ہے. تو ایسے لوگوں سے آپ بھی اے پیغمبر کیا کر لے؟ رخ پھیر لے. ان کو تذکیر بھی نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں. تذکیر آپ اسے کریں من یخاف وعید، جو میری وعید سے، وعدوں سے ڈرتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے آپ سمجھائیں، اس کے بعد سمجھ میں آئے گی. سبحان اللہ وبحمدہ. تبلیغ کا پورا طریقہ بتایا ہے، واقعی میں فطرتاً ہے بھی یہی طریقہ، اور یہی سمجھ میں بھی آتا ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے. جی ہم کیا کریں گے؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، ہم ایسے رخ پھیرنے والوں کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو عذاب اکبر دیں گے، بہت بڑا عذاب. وہ بہت بڑا عذاب کیا ہے بھائی؟ جو ہمارے ذکر سے رخ پھیر لائے تو ہم اس کو کون سا عذاب دیں گے؟ عذاب اکبر. عذاب اکبر کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. سیصلا کیا تھا؟ دیکھیے پچھلی صورت میں الذی یصلی النار الکبری، پچھلی صورت میں آیت نمبر 12، الذی یصلی النار الکبری، وہ بڑی آگ میں جا گرنے والا ہے. بڑی آگ یعنی صغرا دنیا کی آگ نہیں، وہ تو چھوٹی آگ ہے، جہنم کی آگ میں وہ جائے گا. یہی ہے فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر کی تفسیر پچھلی صورت میں ہے کہ ہم بہت بڑا عذاب دیں گے. اور عذاب اکبر کی اور تفصیل دیکھنا ہو تو آپ یہیں جو صورت چل رہی ہے اسی میں دیکھ لیں، جو شروع میں ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، آیت نمبر 2 سے، جی جو کل تفصیل سے گزری. یہ ہے عذاب اکبر. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. یہ جو کل تفصیل سے گزری یہی ہے عذاب اکبر. عذاب اکبر کی تفصیل اسی صورت میں گزری. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، ہم ان کو عذاب دیا جائے گا، اللہ عذاب دے گا. کون سا عذاب دے گا اللہ؟ العذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب دے گا. لہذا آپ ان کو تذکیر بھی نہ کریں، ان کو ان کے حالت پر چھوڑ دیں. جو بات کو سنیں اسے آپ سناتے رہیں، اس کی تذکیر کرتے رہیں. باقی بات کا پہنچانا تو آپ کے ذمہ ہے، یہ بات پہنچا دیجئے، بس ہو گئی بات. فرمایا ان الینا ایابہم، یہ آئیں گے کہاں؟ جائیں گے کہاں؟ آنا تو سب کو کس کے پاس ہے؟ آئیں گے تو ہمارے پاس، جائیں گے کہاں؟ کوئی بھی ہو، آنا کہاں ہے بھائی؟ آنا سب کو ہمارے پاس ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ واتقوا یوما، اس دن سے ڈر جاؤ. دیکھیے اللہ نے 3 چیزوں سے ڈرایا ہے. اس دن سے ڈرایا ہے، قیامت کے دن سے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. واتقوا النار، آگ سے ڈر جاؤ. واتقوا یوما، اس دن سے ڈر جاؤ. 3 چیزوں سے قرآن میں اللہ نے ڈرایا ہے.
فرمایا واتقوا یوما، اس دن سے ڈر جاؤ، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر نفس کو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، ذرا بھی ظلم زیادتی اس کے اوپر نہیں کی جائے گی۔ اور کیسے جاؤ گے اللہ کے پاس، اس کا بھی نقشہ اللہ نے کھینچا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے پاس تنہا تنہا آؤ گے، کما خلقناکم اول مرہ، ایسے ہی تنہا تنہا آؤ گے جیسے پہلی بار تم کو ہم نے بھیجا تو تنہا بھیجا، کچھ نہیں تھا تمہارے ساتھ۔ ایسے ہی دیکھو دنیا سے جاتا بھی تو ہے انسان، جیسے آیا تھا خالی ہاتھ ویسے خالی ہاتھ چلا بھی جاتا ہے، اور ایسے ہی خالی ہاتھ قیامت میں اٹھ کر اللہ کے پاس بھی جائے گا۔ پورا نقشہ اللہ نے کھینچا کیسے آؤ گے۔ اچھا بھائی آخری آیت، ان الینا ایابہم، تو عذاب اکبر اللہ انہیں دے گا، اس لیے کہ جانا تو ہر ایک کو کہاں ہے بھائی، اللہ ہی کے پاس ہے، اس سے تو چھٹکارا ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو پڑھتے ہیں ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب پلٹ جانے والے ہیں اللہ کے پاس، اللہ ہی کے پاس انتہا ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، پھر جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کیا کریں گے بھائی، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہم ہر ایک کا حساب لیں گے۔ اے پیغمبر آپ کو حساب کے لیے ہم نے نہیں بھیجا ہے، ہم نے تو آپ کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، ہمارا پیغام بندوں تک پہنچا دیجئے، ہمارا پروگرام لوگوں کو سمجھا دیجئے کہ مرنے کے بعد کیا حالات آنے والے ہیں، یہ ہمارا کیا پلان ہے، کیا پروگرام ہے۔ کل اتنی ہی زندگی نہیں ہے جیسے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں بھائی، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہی زندگی ہے، کہاں آگے کی زندگی ہے، کون دیکھا ہے، کون آیا ہے۔ اکثر لوگ یہی تو کہتے ہیں بس یہی کل زندگی ہے، کھائے پیے مر گئے ختم۔ تو ہمارا پروگرام سنا دیجیے، اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے اس زندگی کو دیا ہوا ہے، بتا دیجیے لوگوں کو۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ہم ہی پر ہے، ہم پر ہی ہے ان سبوں کا حساب لینا، اس لیے کہ فوربک لنسألنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے رب کی قسم ہر ایک سے ہم ضرور سوال کریں گے، ایک ایک عمل کے بارے میں سوال کریں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ بھر بھی اگر دنیا میں رہتے ہوئے کسی نے نیکی کی ہے تو وہ بھی دکھا دیا جائے گا اور اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، اور ذرہ بھر بھی دنیا میں رہتے ہوئے جس نے برائی کی ہے وہ بھی سامنے کر دیا جائے گا اس دن، اور اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔